بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں ٹیکنالوجی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، کیونکہ اب ہمیں ایسے سامان تک رسائی حاصل ہے جس کا آج سے 30 سال قبل صرف خواب ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ آئیے آپ کو کچھ ایسے ناولوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن میں ناول نگاروں نے ڈرا دینے والی حد تک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں پیش گوئی کی تھی جو ہم آج استعمال کر رہے ہیں۔ لونر لینڈنگ، مانا کہ یہ آرٹیکل ٹیکنالوجی سے متعلق ہے، لیکن لونر لینڈنگ اتنا عظیم کارنامہ ہے کہ ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ 1865 میں لکھی گئی اپنی کتاب فرام ارتھ ٹو دا مون میں جولس ورن نے اپولو 11 لینڈنگ کے ان پہلوؤں کی پیش گوئی کی تھی جو 100 سال بعد ہوئے۔ فرانسیسی مصنف جولس ورن نے فلوریڈا سے ایلومینیم کیپسول میں خلابازوں کو لانچ کرنے کے بارے میں لکھا تھا، حتیٰ کہ ان کی پیشن گوئی میں اس چیز کا حساب کتاب بھی شامل ہے کہ خلابازوں کے جہاز کو زمین سے باہر نکالنے کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت پڑے گی۔ بڑے پیمانے پر نگرانی کا ساز و سامان یعنی سیکیورٹی ایکوپمنٹس، شاید آپ کو اس کی توقع ہوگی۔ جارج اورویل نے سن 1949 میں لکھے گئے ناول 1984 میں کے بہت سے پہلوؤں کی پیش گوئی کی تھی۔ آج صرف لندن میں ہر 14 افراد کے لیے ایک CCTV کیمرہ موجود ہے۔ اس صورتحال کا موازنہ اورویل کی ڈسٹوپین ریاست کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، جس میں عوام کی بگ بردر کے ذریعے نگرانی کی جاتی ہے۔ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز، یہاں تک کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر جو ادائیگیاں کرتے ہیں، ان کی پیش گوئی بھی ایک صدی پہلے کر دی گئی تھی۔ ایڈورڈ بیلامی نے اپنے 1888 کے ناول لوکنگ بیکورڈ میں کریڈٹ کارڈ کی اصطلاح دنیا کے سامنے پیش کی تھی۔ ان کے یوٹوپیٹن مستقبل کے لوگوں کو کاغذی رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان سب کے پاس ایک ایسا کارڈ ہوتا تھا جس کی مدد سے وہ ایک مرکزی بینک سے کریڈٹ خرچ کر سکیں۔ وائرلیس ہیڈ فون اور ایئر فون، سن 1953 میں اپنے ناول فارنہائٹ 451 میں رے بریڈبیری نے ایک ایسی دنیا کے بارے میں لکھا جسے انہوں نے تھیمبل ریڈیوز کہا۔ انہیں چھوٹی سے شیلز یعنی سیپیاں کے طور پر بھی بیان کیا گیا تھا، جو ایسی پورٹیبل آڈیو ڈیوائسز تھیں جو نصف صدی بعد بنائے جانے والے وائرلیس ہیڈ فون سے زیادہ مختلف نہیں تھیں۔ انٹرنیٹ، آج ہر گھر میں موجود 4G نیٹ ورک اور براڈ بینڈ کی دنیا میں انٹرنیٹ کے بغیر دنیا کا تصور کرنا مشکل ہے۔ سن 1984 میں شائع ہونے والے ولیم گبسن کے ناول نیورومینسر میں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ ورلڈ وائڈ ویب، ہیکنگ اور ورچوئل ریئلٹی کی بھی پیش گوئی کی گئی تھی۔ آج جو انٹرنیٹ ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کی پیشن گوئی بھی تقریباً ایک دہائی پہلے کر دی گئی تھی۔ سولر انرجی یا شمسی توانائی، ہر چھت پر سولر پینل دیکھنے کے بعد کیا آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک صدی پہلے شمسی توانائی کی پیش گوئی کر دی گئی تھی۔ اپنے 1911 کے ناول رالف 124C41+ میں ہوگو گرینسبیک نے ایسی جگہوں پر اپنی مہم جوئی کے بارے میں لکھا تھا جہاں سولر پینلز نصب ہیں۔ یہ ناول شمسی توانائی سے چلنے والے پہلے کیلکولیٹر کی ایجاد سے 60 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ میکینیکل آرم یا میکینیکل ہاتھ، 1942 میں مصنف رابرٹ ہیلن نے
والڈو ایف جونس نامی جسمانی طور پر معذور موجود کے بارے میں ایک مختصر کہانی لکھی۔ اس کہانی میں والڈو نے والڈو ایف جونس کا سکرونیس ریڈپلیکٹنگ پینٹوگراف تخلیق کیا اور رجسٹر کرایا، ایک میکینیکل ہاتھ جسے دور سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس کہانی کے شروع میں جوہری صنعت میں استعمال ہونے والے ریموٹ مینوپولیٹر بازو کو والڈوز کہا جاتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ورچوئل اسسٹنٹس اور ٹیبلٹس۔ سن 1968 میں لکھے گئے ناول 2001 A Space Odyssey پہلے ٹیبلٹ کمپیوٹر کی ایجاد سے 30 سال قبل آرتھر سی کلارک نے ایک الیکٹرانک پیپر یا نیوز پیڈ کے بارے میں لکھا جسے اس دنیا کے لوگ پڑھتے تھے۔ انہوں نے آواز سے چلنے والے سپر کمپیوٹر HAL 9000 کا تصور بھی پیش کیا، جو آواز سے چلنے والے ان ورچوئل اسسٹنٹس سے زیادہ مختلف نہیں ہے جو آج کل بہت سے گھروں اور کاروباری اداروں میں باقاعدہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خطرات سے خبردار بھی کیا تھا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اب بھی سائنس فکشن میں باقاعدگی سے زیر بحث آتا ہے۔ سیٹلائٹ ٹی وی اور الیکٹرک کاریں۔ پہلی بار سن 1968 میں شائع ہونے والا جان برونر کا ناول اسٹینڈ آن زنزبار سال 2010 کے متعلق ہے۔ یہ ناول مستقبل کی بالکل درست پیش گوئیوں سے بھرپور ہے، حتیٰ کہ اس میں امریکہ کے مقبول رہنما صدر اوباما کے بارے میں پیش گوئی بھی شامل ہے۔ اور یہ تو صرف آغاز ہے۔ برونر نے ایسی گاڑیوں کے بارے میں لکھا جو ریچارج ایبل الیکٹرک ایندھن والے سیلوں سے چلتی ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹی وی نیوز چینلز کے بذریعہ سیٹلائٹ عالمی سطح پر چلائے جانے کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی تھی۔ برقی اعضاء۔ حتیٰ کہ طبی معجزات کے بارے میں بھی پیش گوئی کی گئی تھی۔ مارٹن کیڈین کے 1972 میں لکھے گئے ناول سائبرگ کی کہانی میں ایک ایسے پائلٹ اسٹیو آسٹن کے بارے میں ہے جو ایک پرواز کے دوران گر کر شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس صرف ایک عضو اور ایک آنکھ بچتی ہے۔ ناول میں سائنسدانوں کا ایک گروپ آسٹن کو نئی ٹانگیں، ایک برقی بازو اور کیمرے کے ساتھ ایسی آنکھ بھی فراہم کرتے ہیں جسے ضرورت کے مطابق لگایا یا ہٹایا جا سکے۔ اس طرح آسٹن مشین اور انسان کا ایک مجموعہ سائبرگ بن جاتے ہیں۔ یہ ناول پہلی بایونک آرم ٹرانسپلانٹ سے 20 سال قبل لکھا گیا تھا۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔